السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ رشتہ دار میں کہیں پر شادی بیاہ کی تقریب ہیں اور وہاں پر اگر حرام کام ہوتا ہے، ناچ گانے، میوزک یا ڈانس وغیرہ ہوتا ہو تو ایسی تقریب میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھو، جن محفلوں میں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، حرام کام ہوتے ہوں یا پھر بے حیائی کھلم کھلا ہوتی ہو تو یہ عملاً شریعت کا مذاق ہے۔ تو علماء نے ایسی محفلوں میں شریک ہونا منع قرار دیا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں علماء نے کہا ہے کہ ایسی محفلوں میں شرکت حرام ہے جہاں پر شریعت کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہو، کھلم کھلا شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ تو ایسی شادی وغیرہ کی تقریب میں شریک ہونا جائز نہیں ہوگا، یا ایسی محفلوں میں یا ایسی اسکول میں جہاں پر کھلم کھلا حرام کام ہو رہے ہوں تو ایسے اسکولوں میں ایڈمیشن دینا یا اپنے بچوں کو داخل کرانا جائز نہیں ہوگا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نہیں، رشتہ داری کو جوڑنا ہے، ہم جاتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے، اگر اس شادی بیاہ کی تقریب میں یا اس ٹور میں ہم لوگ شریک نہیں ہوں گے تو ہمارے تعلقات خراب ہوں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو سخت مجبوری نہ ہو، سخت مجبوری مثلاً آپ کہیں بال بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں پر کسی نے گانے لگا دیے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اس کو محبت سے سمجھاتے، لیکن آپ کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو آپ وہاں پر بال بناتے وقت آپ کے کانوں میں میوزک وغیرہ کی آوازیں گونج رہی ہو تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا پھر آپ تبلیغ کی نیت سے کہیں پر جا رہے ہیں، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں اس نیت سے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو لوگوں کو سمجھانے کا موقع ملے گا، میں وہاں پر اچھی بات رکھ سکوں گا، تو یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ یا پھر آپ اپنے کسی دوسرے کام سے جا رہے ہیں، آپ شادی بیاہ کی تقریب میں نہیں جا رہے ہیں، آپ کو وہاں کسی دوسرے کام سے جانا تھا تو اس وقت آپ کے کان میں گانے وغیرہ کی آواز پہنچ گئی یا پھر آپ اس مجلس میں شریک ہو گئے لیکن آپ کا کام کوئی دوسرا تھا، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے ایسے موقع پہ جانا یہ آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یاد رکھیے رشتہ داری کو جوڑنا ایک حد ہے اس کی، وہ خود رشتہ داری کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا جہاں پر شادی ہے کہ آپ، ان کو معلوم تھا کہ آپ نہیں شریک ہوں گے اس لیے ایسی چیزیں نکالنی چاہیے تھی، تو اس وقت رشتہ داری کو توڑنے کا گناہ آپ پہ نہیں ہوگا، ان پر ہوگا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کی بات ماننی بھی ضروری ہے، ماں باپ کی بات ماننی بھی ضروری ہے، لیکن جہاں پر اللہ نے حرام قرار دیا گناہ کے کام کو اس وقت ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کسی کی اطاعت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ آپ کو ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھنا، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ماں کی بات بھی ماننی ضروری ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ غلط ہے۔ آپ اس وقت نماز پڑھیں گے، اس وقت ماں کی نافرمانی کرنے کا گناہ آپ پہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی ماں پر ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو شریعت سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگ اور بھی بہت سارے مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل لوگ گھومنے جاتے ہیں تو اگر اس بسوں میں وہاں پر گانے لگائے جاتے ہوں، میوزک لگائے جاتے ہوں، اور بھی حرام چیزیں ہوتی ہیں، یا سمندر کے کنارے کہیں آپ کو رہنے کے لیے جانا ہے، وہاں پر حرام چیزیں ہو رہی ہو تو آپ کے لیے ان محفلوں میں اور ان مجالس میں شرکت کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو بھی آپ کو ایسی شادی بیاہ کی تقریب میں دعوت دینے کے لیے آئیں، آپ کو معلوم ہو وہاں حرام کام ہوگا تو آپ ان کو محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو آپ ایسے کام نہ کیجیے، اگر ایسے کام کریں گے میں تو شریک نہیں ہو سکوں گا کیونکہ مجھے تو جنت چاہیے، اللہ کے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، آپ بھی ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔